لیکن ایک نقطہ یہاں پر آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ قرآن لکھا تو جا چکا تھا، سفینوں میں محفوظ کیا جا چکا تھا، سینوں میں بھی محفوظ تھا، لیکن کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا۔ جنگ یمامہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی اور بہت سارے قاری قرآن اور حفاظ کرام شہید ہوئے، تو یہ مسئلہ زیر غور آیا کہ اگر اسی طرح حفاظ کرام کی شہادت ہوتی رہی تو قرآن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مشورہ ہوا کہ قرآن کو ما بین الدفتین جمع کر دیا جائے، کتابی شکل دے دی جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ جس کام کو رسول نے نہیں کیا میں کیسے کروں، لیکن بعد میں شرح صدر ہوا، حضرت زید ابن ثابت کو بلایا گیا، حفاظ کرام کی کاتبین وحی کی ایک کمیشن بنائی گئی اور اس کمیشن کا صدر حضرت زید ابن ثابت کو بنایا گیا، اور یہ کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دور خلافت میں سن 12 ہجری کے اندر زیر عمل آ گیا۔ 2 حفاظ سے شہادت لی جاتی آیت کی تصحیح اور تصدیق میں، اس کے بعد آیت کو لکھ دیا جاتا، چمڑے کے ایک سائز کے اوراق جمع کر لیے گئے اور پورے قرآن کو لکھا جاتا رہا۔ اس طرح پورا قرآن ایک سائز کے چمڑے کے اوراق میں آ گیا۔ ایک آیت کے بارے میں زید ابن ثابت کو تھوڑا شبہ ہو رہا تھا، آیت ان کے ذہن میں تھی لیکن وہ آیت کون سی ہے ذہن میں وہ آیت نہیں آ رہی تھی۔ جانتے ہیں کہ کس صحابی نے وہ آیت حضرت زید ابن ثابت کو بتائی؟ آپ کو معلوم نہیں؟ ان صحابی کا نام حضرت حذیمہ ہے، چھوٹی ہا، زے یہ میم چھوٹی ہے۔ حضرت حذیمہ نے بتایا کہ جو آیت آپ کے ذہن میں ہے اور اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے وہ آیت میں بتاتا ہوں۔ اس طرح وہ آیت اپنے مقام پر لکھی گئی اور چمڑے کے تمام اوراق کو ایک دھاگے میں پیرو کر کے اس کی شیرازہ بندی کر کے ایک جلد کی شکل دے دی گئی، ایک کتاب کی شکل دے دی گئی۔ اس طرح قرآن حکیم کتابی شکل میں آ گیا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیثیں یہ تو بعد میں محدثین نے جمع کی ہیں۔ میں بھی اعتراض کر سکتا ہوں کہ قرآن بھی کتابی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ کسی سورہ کا کوئی نسخہ کسی کے پاس، کسی سورہ کا کوئی نسخہ کسی کے پاس، کتابی شکل میں تو قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو جو اعتراض حدیث کے اوپر ہوتا ہے وہی اعتراض تو قرآن کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی قرآن کو ایک دوسرے انداز سے جمع کیا گیا۔ کتابی شکل تو دے دی گئی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، یہی قرآن کی جلد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس آئی، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ کے پاس وہ جلد آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت حفصہ سے وہی جلد منگوائی اور اس جلد کی 7 نقلیں کرائیں۔ اور عجیب بات تو یہ ہے، امانت داری دیکھیے، دیانت دیکھیے کہ ان 7 قرآن کے نسخوں کو جو اس نسخے کی نقل تھے مسجد نبوی میں یکے بعد دیگرے پڑھ کر زور زور سے سنائے گئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بقیہ نسخوں کے اندر جو اس نسخے کی نقل تھے کچھ کمی بیشی کر دی ہے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسی قرآن حکیم کی جلد، اسی قرآن حکیم کے نسخے سے 7 نسخے اور بنوائے اور مملکت اسلامیہ کے مختلف مراکز میں بھیج دیے گئے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ انہی 7 نسخوں میں سے 2 نسخے آج بھی
وہی نسخے اس دنیا میں موجود ہیں. ایک تو ترکی کے دارالسلطنت استنبول کے توپ کپو میوزیم کے اندر موجود ہے, اور دوسرا نسخہ روس کے تاشکند میوزیم میں موجود ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ان دونوں نسخوں کو لے آؤ اور آج کل جو قرآن تباہ ہوتے ہیں ٹیلی کر لو تو ایک لفظ کا فرق ادھر ادھر نہیں پائیں گے. قرآن حکیم کی صحت اور قرآن حکیم کے بلا محرف ہونے کا سب سے بین ثبوت, سب سے کھلا ثبوت یہ ہے کہ جرمنی کے میونخ یونیورسٹی میں قرآن حکیم پر ریسرچ کا ایک ادارہ قائم کیا گیا, اور 1933 عیسوی میں اس ادارے کا صدر ڈاکٹر پریتزل کو بنایا گیا. ڈاکٹر پریتزل نے پوری دنیا سے قرآن حکیم کے 42,000 نسخے منگوائے, اور انہوں نے قرآن حکیم کے تمام نسخوں کے متون کا مطالعہ کیا, تمام نسخوں کا مطالعہ کیا, اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ سے انہوں نے کہا کہ تمام نسخوں کو ملانے کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ کہیں بھی ایک بھی اختلافی روایت موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اپنا وعدہ پورا فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو ایک طرف قرآن سینوں میں محفوظ ہوتا رہا, دوسری طرف قرآن سفینوں میں محفوظ ہوتا رہا. آج دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں بلا شک کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی معمولی تحریف اور ترمیم سے بالکل پاک ہے, اور اس بات پہ مسلمان جتنا فخر کریں کم ہے. قرآن اور حدیث دونوں میں درجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. جو قرآن کا درجہ ہے وہی حدیث کا درجہ ہے. دلیل 2 مثالیں دیتا ہوں, اس کے بعد دلائل پیش کرتا ہوں. کسی بادشاہ نے دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجا, ایک خط دے کر کے کہ میرا یہ خط لے جا کر کے اس ملک کے بادشاہ کو دے دینا. ظاہر ہے کہ اس خط کے اندر تفصیل نہیں ہوگی, خط کے اندر تفصیل نہیں ہوتی, اجمال ہوتا ہے. اب یہ ایمبیسڈر, یہ سفیر بادشاہ کا خط لے جا کر کے اس ملک کے بادشاہ کو دے دے گا. پھر بادشاہ اور بادشاہ کے وزراء بیٹھ کر خط کے اندر جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے اوپر گفتگو کریں گے. یہ پوائنٹ ذہن نشین رہے کہ اب جس مسئلے کے اوپر گفتگو ہوگی سفیر کا ایک ایک لفظ اس کے بادشاہ کا لفظ سمجھا جائے گا. جو لفظ سفیر بولے گا وہ لفظ بادشاہ کا مانا جائے گا, اور اس مسئلے پر جو بھی گفتگو ہوگی وہ گفتگو بادشاہ کی طرف سے مانی جائے گی. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے نام ایک خط دیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیر بنا دیا ہے, پیغامبر بنا دیا ہے کہ اس پیغام کو لے جاؤ میرے بندوں کو دے دو. اب ظاہر ہے کہ جیسے خط کے اندر تفصیل نہیں تھی, سفیر خط کے اندر لکھے ہوئے مسئلے کی تفصیل کرے گا, ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اجمال کی تفصیل کریں گے, اطلاق کی تقیید کریں گے, تعمیم کی تخصیص کریں گے, تخصیص کی تعمیم کریں گے, تقیید کی تطلیق کریں گے. تو اب قرآن اور حدیث میں فرق کہاں رہا؟ دونوں تو ایک ہی درجے کے ہو گئے. تو قرآن اور حدیث درجے میں بالکل مساوی ہیں. دوسری مثال, فرض کرو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آ جائیں, زندہ ہو جائیں,
اور کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہے کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ